یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 940. بچہ تھا, میل نہیں تھی, ویر ویرودھ نہیں تھا, بدی نہیں تھی, عمر 10-12 برس کی, کوئی گناہ نے اس کے دل کو ٹچ نہیں کیا تھا, جنگل کے اندر رہنے والا. اس کو گرو بنایا اور اس کے کہنے سے بھینس کو پیار کرنے لگا. ہر روز تھوڑا تیل لیوے, بھینس کو پہلے نہلائے اور پھر اس کو تیل لگائے, اس کے سینگوں کو تیل لگائے, بھینس بھی مزے سے کھڑی رہے. آہستہ آہستہ یہ بات بن گئی کہ یہ کبھی نزدیک نہیں ہوئے تو اس کا باپ جب ہی دوہنے کے لیے جاوے تو بھینس دودھ نہیں دے. یہ جب ہی نزدیک آ جاوے, اس کے اوپر ہاتھ رکھے تو بھینس دودھ دے اور زیادہ دے. بھینس اور اس کے درمیان محبت ہو گئی. بہت سمجھنے کی چیزیں دینداروں, یہ روحانی چیزیں ہیں, ایک جانور اور ایک انسان, مگر محبت خدا تعالی کی شکتی ہے, محبت اللہ کا نور ہے. چاہے وہ محبت جانور اور انسان کی ہوئے, چاہے وہ محبت انسان اور انسان کی ہوئے, چاہے وہ محبت انسان اور خدا پروردگار کی ہوئے. بہت دن ہو گئے, بہت دن وہ بچہ نظر نہ آیا. روز آتا تھا لیکن اپنی بھینس میں مست رہے. بہت دفعہ وہ بچہ دیکھیں تو درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور بھینس نہا رہی ہے یا اندر پانی میں پڑی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے. 6 مہینے ہو گئے. وہ جو شاگرد اس کا سیکریٹری تھا اس کو کہا, بھائی فلانے وہ ایک لڑکا دکھتا نہیں بہت دنوں سے. کہتا جی روز آتا ہے شاہ صاحب, نہیں ایک دن بلاؤ تو صحیح. لڑکے کو بلایا ایک دن, تیرے کو شاہ صاحب بلاتے ہیں. شاہ صاحب کوٹھڑی کے اندر تھے, چھوٹا سا دروازہ تھا. تو جب لڑکا آیا تو دروازے کے پاس باہر کھڑا رہا. دیکھا تو اس کی آنکھوں کے اندر گرمی تھی. عبادت کرنے والے آدمی کی آنکھوں میں گرمی ہے. اس نے تو خدا کی عبادت نہ کی تھی ڈائریکٹلی, مگر خدا کے رستے کے اوپر لگ گیا. پیورٹی آف مائنڈ. کہا بیٹے اندر آؤ. آنکھیں نیچی کر کے کہتا ہے میں اندر نہیں آ سکتا. کیوں بیٹے کیوں نہیں آ سکتے؟ آؤ اندر آؤ. شاہ صاحب میرے سینگ بہت بڑے ہیں. اس نے خود کو بھینس سمجھ لیا. یہ سیلف ہپنوسس کی طرح ہے. خود کو بھینس کو پیار کرتے 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 اس کا مائنڈ اس درجے کے اوپر پہنچ گیا کہ بھینس آبجیکٹ اور یہ سبجیکٹ مکس ہو گئے. خود کو اس نے بھینس سمجھ لیا. جیسا ہی اس کے منہ سے نکلا شاہ صاحب میرے سینگ بہت بڑے ہیں, اس نے ایک جمپ لگایا, زور کا ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اپنے شاگرد کو کہتا ہے فلانے اللہ کا ایک بندہ تیار ہو گیا. باہر جا کے گلے سے لگایا اور اس کو صوفیوں کے طریقے سے اس نے کہا بیٹا آؤ میرے ساتھ آؤ. اندر لے کے آیا, بٹھایا, ایسا بیٹھو. کس طرح بٹھایا پتہ ہے؟ صوفیوں کے بہت سے ایسے سما کی مجلسیں اس غلام نے اٹینڈ کی ہیں. 2 گھٹنوں کے اوپر اس کو بٹھا دیا. میں نے دیکھا صوفیوں کو لاگ لگاٹ 1 سیکنڈ بھی ویسٹ کیے بغیر 24 گھنٹے تک اس طرح بیٹھ کے وہ حال کے اندر ذکر کرتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے اور یہ طریقہ میں سکھانے کے لیے آیا بھی نہیں اور میں یہ طریقہ سکھا بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ طریقہ صوفیوں کا ہے. ہمارے اندر بہت کچھ تصوف ہے.
صوفیوں کے اندر اس طرح بیٹھاتے اور اس کو ایک اسم دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ اس کو پکارتا ہے اور اپنے بدن کی ایک خاص جنبش یعنی حرکت کے ساتھ اس کو وہ پکار کرے، ذکر کراوے. زبان سے ذکر کرتے 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 آدمی اس کے اندر مست ہو جاتا ہے. ایک اشارہ ایسا ہے کہ شمس کے برہم پرکاش میں ست شبد ہے گرو ہمارا، ست شبد ہے گرو ہمارا، تاکو لکھے نہ یہ سنسارا، ارے تاکو لکھے نہ یہ سنسارا. ست شبد کا کرو وچارا، ارے ست شبد کا کرو وچارا، ترشا کہو وارم وارا، ارے ترشا کہو وارم وارا. تین ماس رسنا وچ رہیا، تین ماس رسنا وچ رہیا، پیچھے نام برہم سو کہے، ارے پیچھے نام برہم سو کہے. مجھے یہ پاٹ کہنا تھا لیکن دو اوپر کے اس لیے بتائے کہ آپ کو لنک مل جائے کہ اس اسم کو یعنی خدا کے نام کو، جاپ کو وارموار جپو. اللہ فرماتا ہے کہ خدا کا ذکر بہت کرو، صبح بھی کرو شام کو بھی کرو. پرانے زمانے میں بیت الخیال کا بول لینے سے پہلے پیر مرشد یالی کا یا پیر شاہ کا جاپ دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ اس کا رٹن کرو، اور وہ رٹن جیب سے کرتے تھے. 3 ماس رسنا وچ رہیا، زبان کے ساتھ اس کا ذکر کیا. رسنا جیب کو کہتے ہیں. پیچھے نام برہم سو کہا. 3 مہینے جب اس نے زبان کے ساتھ ذکر کر کے لشکر کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چھوٹی عمر سے جب یہ بچہ تیار ہو جائے تو آپ اس کو صبح کی جماعت خانے کی حاضری کے لیے تیار کرو. یہ غلام 7 برس کی عمر سے 3:30 بجے اٹھتا رہا. میرا باپ مجھے اٹھا کے جماعت خانے لے جائے. پہلے میرے دادا لے جاتے تھے، پھر میرے باپ لے جاتے تھے، اور وہاں جا کے مجھے کہے ادھر تم جا کے سو جاؤ باہر. میں بہت بگڑتا تھا، باپا میرے کو جماعت خانے لے کے آتی اور کہتی ادھر سو جا، تو اس سے تو بہتر میں گھر سوؤں. نہیں بیٹے، تم ابھی نہیں سمجھو گے، لیکن آج سمجھتا ہوں. وہ بنیاد جو ڈالی ہوئی تھی وہ بنیاد میرے لیے برکت کی بنیاد تھی. بچے کو 7-8 برس کی عمر میں صبح اٹھایا کرو دعا پڑھنے کے لیے، اور ان بچوں کو کہو ایک تسبیح یالی کی نکالو. جب وہ بچہ 14, 15, 16 سال کا ہو جائے تو اس کو کہو کہ ایک کونے میں بیٹھ کے زبان کے ساتھ، آواز کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یالی یالی کرو. یا علی
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اس کو بولو، آنکھیں بند رکھو اور اس کو ردم کے ساتھ بولتے رہو. خود بخود شروعات کے اندر وہ بے تالیہ ہوگا، اس کا ردم قائم نہیں ہوئے گا، اس کی آواز بھی اچھی نہیں ہوئے گی، لیکن جیسے جیسے وہ چلے گا اس میں جوش پیدا ہوئے گا. تن ماس رسنا وچ رہیا، پیچھے نام برہم سے کہا. لیکن بیت الخیال کی عبادت کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. اس میں تو گم سم، زبان بھی بند، آنکھیں بند، کان بند، دل بند، خیال بند، سب کچھ بند. یہاں تک پھر صدر دین فرمایا کہ اپنی سانس جب اندر لے لو تو اس کو بھی بند کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکالو، پھر اس کو بند کر لو، پھر سانس لو، پھر اس کو بند کر لو. پڑھو وہ گنان، سخی مہاپد کیری وات کوئی کی جانے. اس گنان کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو بلے شاہ نے جب اس کو اندر بلایا اور اس کو ذکر سکھا دیا، لائن کے اوپر لگ گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صوفیوں کے اندر ایک مرشد ہے. مرشد وہ آبجیکٹ ہے کہ جس کے اندر مرید اپنا سب کچھ سونپ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ. جب اس میں فنا ہو جاتا پھر شیخ اس کو رستہ بتا کے تو اس کو فنا فی الرسول کا درجہ دیتا ہے. یا فنا فی الرسول کا درجہ پیری درجہ ہے، کہ جیسے کہ پیر سبز علی کو ان کی وفات کے بعد حاضر امام نے پیری درجہ دیا، علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل کو ان کی وفات کے بعد پیری درجہ دیا. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ فنا فی اللہ کا درجہ ہے. ہماری اس اسماعیلی مذہب کے اندر 3 درجے نہیں ہیں، ایک درجہ تو کٹ گیا ہے. ہمارے ہاں 2 ہی درجے ہیں، شاہ اور پیر کے سوا. ہماری جماعت کے اندر کوئی شیخ نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی جوگی نہیں، کوئی مرشد نہیں ہمارے مولا کے سوا. ہم اسی کو شیخ مانتے ہیں. تو ایک درجہ تو ہمارا یوں ہی کٹ گیا. ہم تو سیکنڈ درجے سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ سیکنڈ درجہ ہے پیر کے حکم پہ عمل کرنا، پیر کے اندر فنا ہونا، پیر نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا. اور امام کے جتنے بھی فرمان ہیں وہ موسٹلی پیری جومے کے ہی فرمان ہوتے ہیں. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے زنجبار میں ایک فرمان فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنان پڑھو، اگر تم پیروں کے گنان پہ عمل کرو تو میرے کو فرمان کرنے کی تکلیف نہ ہوئے. حالانکہ وہ بھی پیر کے درجے پہ ہے، مگر یہ لکھے ہوئے گنان اس میں سب چیزیں ہیں، ہر چیز زمانے پاسٹ کی بھی ہے، پریزنٹ کی بھی ہے، فیوچر کی بھی ہے. 1983 میں کیا ہوگا وہ گنانوں میں ہے. لیکن مجھے مت پوچھنا کہ اس میں کہاں لکھا ہے 1983 کدھر ہے. میرا مطلب 83 کا فگر 1983 نہیں، میرا مطلب فیوچر میں کیا ہوگا وہ گنانوں میں ہے. تو پیر جو ہے وہ ہمارا مرشد ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی نہیں. اور وہی ہے کہ جس کے پاس جا کے ہماری اندر کی بدیاں برائیاں نکل کے پیورٹی ملتی ہے اور پھر ہم سیدھے راستے کے اوپر ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو پاس یہ پاٹ پڑھا تھا کہ آل امام تھی پیر کری جانو. یہ جو پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، پیر تاج دین، پیر شمس، یہ سب مولانا امام جعفر صادق کی اولاد ہے. میں آپ کو ونشاوڑی جب پیروں کی ہسٹری کے اوپر آؤں گا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. شاہ اور پیر کی ایک ہی فیملی ہے، اور حضر امام کی فیملی کے باہر کبھی پیری جوما نہیں ہوتا، نیور. پیر عورت بھی ہو سکتی ہے. اور مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی جو ماں تھیں، مولانا شاہ خلیل اللہ کی گھر والی بیگم، جب شاہ خلیل اللہ گزر گئے، امامت حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس آئی تو انہوں نے اپنی ماں کو پیری جوما بخشا. اور پیر ماتا بی بی سرکار انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، رستے میں مسکت
ग्वादर, पत्नी और माड़ा, कराची और बॉम्बे ठहर के उन्होंने वाइजें की। और उस जमाने के अंदर कच्छ के अंदर और काठियावाड़ में झगड़े हो गए थे, एक महुआ में और दूसरा केरा में। महुआ काठियावाड़ में है और केरा कच्छ में है। वहाँ झगड़े मिटाने के लिए तो पीर बीबी सरकार आए थे। तो पीरी जमा औरतों के अंदर भी मौला दे सकता है, लेकिन इमाम हमेशा मर्द होता है। जी अलख वडो शाह पीर दिख लाया सो पुरख पाछ में आली आया एक जियो जी जी रे भाई रे जी धरती ना होता आसमान ना होता ने तिसद नायक इलाही एक जियो जी जी रे भाई रे। अलख वडो शाह, इमाम जो है वो अल्लाह का नूर है, वो सबसे बड़ा है। पीरे दिखलाया तुमको, पीर ने मौला मिलाया। मौला जो मिला है तो पीर के कारण से, यानी नबी ने हमको अल्लाह की शनाख्त बताई। सो पुरख पाछ में अली आया, वो जो अलख है जिसकी शनाख्त पीरों ने कराई, नबियों ने कराई, वो पश्चिम देश के अंदर अली है। हर इमाम अली है। धरती न होती, आसमान न होता, तिस दिन एक इलाही, जमीन आसमान कुछ न था, उस वक्त भी इमामत का नूर मौजूद था। है जी तिस दिन पीर साहेब के पास तम सुनो मरा मोमान भाई एक जियो जी जी रे भाई रे। जमीन आसमान कुछ न था। फरमाते हैं उस वक्त पीर मौला के पास था। हजरत रसूल अकरम फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से जुदा किया और जो कुछ भी खल्क किया वो मेरे नूर से खल्क हुआ। तो खालिक जो है असल में तो वो पीर है और ये माँ की सिफत है, यानी सिफत जमाली है। अना मिन नूरुल्लाह व कुल्लुहुम मिन नूरी, मैं खुदा के नूर में हूँ और हर चीज मेरे नूर में से पैदा हुई है। एक दफा गिनान बोला जाता था, उस गिनान के आखिरी पाठ के अंदर गुरपीर हसन कबीर दिन का पाठ है, परी ब्रह्मवर ने पूजो हे जी ए ढोल बोलिया गुरपीरा हसन कबीर दीन ए ढोल बोलिया गुरपीरा हसन कबीर दीन ते सृष्टि नु सिरा जान हार रे परी ब्रह्मवर ने पूजो। गिनान खत्म हुआ, दुआ पड़ी गई। एक भगत साहब आए, मुझे कहते हैं कि पीर हसन कबीर जी इमाम थे। मैंने कहा नहीं। तो पीर हसन कबीर जी ने कहा है खुद को कि पीर हसन कबीर जी सृष्टि नु सिरजनहार। मैंने कहा तो भगत साहब क्या गुनाह किया पीर ने? सृष्टि का सिरजनहार पीर है। मुझे कहता है कि इमाम नहीं। मैंने कहा नहीं, पीर। बच्चा कौन पैदा करता है? बाप पैदा करता है कि माँ पैदा करती है? चुप हो गया। मुझे कहता नहीं आप मेरे से जोक करते हो। मैं बोला देखो भला ये सच बात है कि ये सारी सृष्टि गुरु ब्रह्मा ने बनाई? कहते हाँ। तो मैं बोला गुरु ब्रह्मा कौन है? समझ गया।
پیر جو ہے وہ گرو برہما ہے، یہی نبی محمد ہے، اور یہی نبی محمد کے نور سے ساری دنیا بنائی۔ سرشٹی کا سرجنہار نبی محمد ہے، خالق جو ہے وہ نبی محمد ہے۔ یہ باتیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرنا، ہضم نہیں کر سکیں گے۔ میں تو آپ کو اپنے مذہب کی اندر کی بھید کی حقیقت کی معرفت کی چیزیں کہہ رہا ہوں۔ خالق نبی محمد ہے اور رب بھی نبی محمد ہے، کیونکہ پالتا کون ہے؟ ماں پالتی ہے۔ قرآن شریف میں فرعون کے سامنے جب موسیٰ نبی کھڑے ہیں دربار کے اندر، تو جو فرعون کے لشکر والے اور دوسرے آفیسر امیر وزیر جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ فرعون کو انہوں نے ربنا کے طور پہ کہا، اے ہمارے رب۔ اس رب کا مطلب پالنے والا، کیونکہ وہ پگار دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، تو اس کو رب کہا تو کچھ غلط نہیں کہا، قرآن شریف نے یوز کیا ہے۔ فرعون کو اس کے آدمیوں نے ربنا کہا کیونکہ وہ پالتا ہے۔ نبی محمد رب ہے، نبی محمد خالق ہے، نبی محمد جو ہے وہ کریم ہے۔ یہ جو صفتیں جمالی ہیں وہ تمام آپ جب یہ 99 نام لو تو ان کے اندر جلالی اور جمالی کی بہت برس پہلے میں نے ایک لسٹ بنا کے میں نے دی تھی مرحوم ہمارے رائی شمس الدین تیجپال کو، جب وہ پریزیڈنٹ تھے ایسوسی ایشن کے۔ انشاءاللہ میں کبھی دوسرے وقت میں آپ کو تمام وہ جمالی اور جلالی ناموں کی لسٹ بھی بتاؤں گا۔ تو جتنے بھی جمالی نام ہیں وہ سب نبی محمد کے ساتھ لگتے ہیں، اور جتنے جلالی نام ہیں وہ امام کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ تو گرپیر حسن کبیر دن کہتے ہیں سرشٹی نو سرجنہار، اے دھوڑ بولیا گرپیر حسن کبیر دن تے سرشٹی نو سرجنہار، بلا شک۔ تو ادھر بھی یہ ہے کہ اس وقت زمین آسمان کچھ نہ تھا، تو پیر صاحب جی نے پاسے، پیر مولا کے ساتھ تھا، یعنی شاہ پیر ایک ہی نور میں تھے، اور وہ اس کی اللہ کی حالت تھی۔ اللہ نے اپنے نور میں سے گرو برہما کو، نبی محمد کو، پیر حسن کبیر دین کو اور پیر کریم آغا کو جدا کیا۔ نور تو ایک ہی ہے، نام جدے جدے میں نے لے لیے۔ اس نور نے ساری خلقت اور سرشٹی پیدا کی۔ تو فرماتے ہیں ہے جی پہلے دھندوکار ماہ نبی محمد مصطفیٰ، سہی گر جمپو دیپ میں آیا، ایک جیو جی جی رے بھائی رے، ہے جی گر نار کے رو پار نہ جانوں گے، پرنے پرساد مومن بیٹھا، ایک جیو جی جی رے بھائی رے۔ پہلے دھندوکار میں زمین آسمان پیدا ہونے سے پہلے نبی محمد مصطفیٰ تھے، سوہی گر جمپو دیپ مائے بیٹھا۔ پیر صدردین نے یہ گنان کتھا ہے، اور اس وقت جمپو دیپ میں پیر صدردین تھے، یعنی اشارہ کیا ہے کہ میرا، پیر صدردین فرماتے ہیں کہ میرا نور وہی نور محمدی ہے۔ فرمایا کہ گر نر کیرو پار نہ جانوں، شاہ پیر کا جو پار نہیں ہو سکتا۔ یہاں گر نر، گر یعنی پیر، نر اتلے شاہ، جہاں بھی آپ نر کا لفظ پڑھو اس نر سے مطلب امام ہے، اس کا پار نہیں پایا جا سکتا۔ لیکن پیر کبھی راضی ہو جائے تو پیر کی طفیل آپ کو امام کی شناخت اور نور ملتا ہے۔ یہ گنان ہے۔ ابھی دوسرا گنان، 2-3 پارٹ ہیں خالی، اس کے بعد میں آپ کو پیروں کی ہسٹری بیان کروں گا۔
ایک جیر سامی آشتماری تربھو ورنا سوامی کلمہ ہے ایک آدھار ہے جی. یہ گیلان ہے، اس کے 3 پارٹ مجھے ریفر کرنے ہیں. ایک جیر بھائی رے چار کلپ چار جگ کے رے وائے کے نبی محمد کر شفاعت جی. ایک جیرے بھائی رے چاندرون ساری کھوئے سا جگ ماہے جانو تو دل ماہے نور نشانی جی. ایک جیرے بھائی رے سوہی نور ست پنتھ مایا اور پنتھ ٹھگ بازی جی. چارے کلپ چار جگ کیرے وائکے، وائک کہتے ہیں پرومس، وائک یعنی قول وچن. یہ جو 4 جگ ہیں اس کے پہلے 4 کلپ تھے. ان کلپوں کا نام تھا جائلہ، فائلہ، ارزا، خلیفہ. اور یہ جو کل جگ، اس کے پہلے دوپر جگ، اس کے پہلے تریتا جگ، اس کے پہلے ست جگ، جس کو کرتا جگ بھی کہتے ہیں. تو کلپ جب ہی خلاص ختم ہونے والے تھے، 4 گھڑیاں باقی تھی، تو مولا نے اس کے 4 جگ بنائے. یعنی 4 جگ کی جو عمر ہے وہ 4,320,000 ایئرز ہیں. 43,20,000 برس 4 جگ کا پیریڈ ہے. یہ 43 لاکھ 4.320,000 ایئرس اکول ٹو 4 گھڑیاں. ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا 90 منٹس کی 4 گھڑیاں ہوئیں. 43,20,000 برس equal to 90 minutes of کلپ. اور وہ کلپ کے اندر اسی طرح سے 10 پارٹس تھے، اور ہر ایک پارٹ 4,32,000 برس کا تھا. مگر وہ 4,32,000 برس ہمارے برس نہیں. میرے پاس بلیک بورڈ نہیں تو میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں، لیکن میں اس چیز کو یہیں بند کر دیتا ہوں کیونکہ پھر میں دوسرے راستے پہ چلے جاؤں گا. تو اس زمانے سے 4 کلپ اور 4 جگ کے اندر پیر نے عبادت کر کے مریدوں کا کام کرنے کا جو پرومس کیا، وعدہ کیا، تو فرماتے ہیں 4 کلپ 4 جگ کے رے وائکے. پیروں نے جو پرومس دیا ہے مولا کو کہ ہم دنیا کے اندر خلقت کا دھیان رکھیں گے، تو اس حساب سے نبی محمد کرے شفاعت. انگلش کے اندر شفاعت کو کہتے ہیں انٹرسیشن. جیسے کہ ماں انٹرسیشن کرتی ہے، بیٹا کھڑا ہے باپ کے سامنے، باپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے، بیٹے نے نظر نیچی کی ہوئی ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے،
ماں بیچ میں آ کے بیٹے کو پکڑ لیتی، اب ہو کیا گیا، بچہ ہے، دیکھو تو صحیح، اس کی حالت تو دیکھو، اس کو کہتی ہے تو چھو ہو جاتا، چلے جا، میں بات کرنی بٹ لوں گی۔ پیر ایسا ہی کرتا ہے، ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں تو پیری جوت بیچ میں آ جاتی ہے، اور اپنی عبادت یعنی ماں کی جو پوزیشن ہے وہ اس کو ایگزرٹ کرتی ہے، تو رحم والا ہے، اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے، تو امام جو ہے وہ پھر پیر کے کہنے سے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں جماعت کے اندر، یہ پیر کی طفیل ہو رہا ہے، امام تو اللہ اکبر ہے، یہ نبوت کا کام ہے، یہ پیر کا کام ہے، یہ گرو کا کام ہے، یہ روحانی ماں کا کام ہے۔ جو کچھ بھی ہم مذہب کے اندر کر رہے ہیں وہ ماں کی وجہ سے، پیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے دینداروں جب بھی دعا مانگو تو اس میں پیر کے پرساد شاہ تجھے حضور میں قبول کریے، ہم بولا کرتے تھے۔ لیکن بابت کیا بنی؟ مشنری گھٹتے گئے، نئے مشنری پیدا ہوتے رہے جن کو اپنے مذہب کی خبر نہیں، لیکن پال برنٹن کی خبر ہے اور دوسرے بڑے بڑے دنیا کے آدمیوں کی خبر ہے۔ کسی کو یہ جارج برنارڈ شاہ اچھا لگتا ہے، کسی کو یہ مورتی، وہ کون مورتی ہے، راجا کرشن ہے، کرشنا مورتی اچھا لگتا ہے، کسی کو وویکانند کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ارے گنانوں کی بات کرو نا، اپنے گنانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تو دنیا میں کدھر نہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں کہنا ہے گنانوں سے کہو، اور گنانوں کے اندر تو ہر چیز ہے جی، گنان بولو نیتا نور بھریا ہے جی، گنان بولو نیتا نور بھریا، وہ حیرت مارے ہر کھانا مائے جی۔ اس طرح گنان بولو کہ تمہارے دل کے اندر خوشی سمائے نا، محبت سے بھرپور ہو جائے۔ گنان تو نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو پیر فرماتے ہیں یہ پیر کے کارن سے تمہیں ملا، 4 کلپ اور 4 جھگ کا جو وعدہ کیا تو نبی محمد نے یعنی پیر نے شفاعت کی، چاندر شریکھو اس جگ ماہ جانو، اور پیر غائب نہیں ہوا۔ جیسے چندرما ہم کو نظر آتا ہے اس طرح پیر بھی ہم کو آنکھ سے دکھتا ہے، پیر بھی ہے، شاہ بھی ہے، کہ دل ماہ نور نشانی، اور اس کی نشانی تمہارے دل کے اندر نور سے بھری ہوئی ہے۔ ایک جیوے بھائی رے سوہی نور ست پنتھ ماہ آیا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ساری دنیا کی خلقت کی، وہی اس ست پنتھ کے اندر پیری جامے کے اندر ہے۔ اگر پنتھ ٹھگ بازی، دوسرا جو رستہ ہے وہ آدمی کو دھوکے میں ڈالنے کی چیز ہے۔ گنانوں کے اندر اور بھی چیزیں تھیں، لیکن میں نے سوچا یہ 2 گنانوں میں سے میں آپ کو پیری جامے کی بات سناؤں کہ دیندارو جو پیر ہے وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہے، اور پیر جو ہے وہ نبی محمد کا نور ہے۔ اسی کو پیروں نے گنانوں کے اندر گرو برہما بھی کہا، اور شاہ اور پیر میں سے یہ نبی ہے، اور جو امام کا نور ہے وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اس طرح آج میں نے آپ کے سامنے پیری جامے کی بات رکھی اور پیرا تن دکھائی۔ اب اول نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد علیہ۔ پیر ہمارے آج تک 50 ہوئے۔ ہمارا مولا حضرت امام 49واں امام ہے، لیکن اس کے پاس 50واں جامع پیر کا ہے۔ ہمارے ان 50 پیروں میں ایک عورت بھی تھی جو ماتا بی بی سرکار تھی، میں نے آپ کو ذکر کیا، مولانا حسن علی شمع باپ کی ماں تھی۔ پیر کی پوتھیوں کے اندر ایک کتاب کو
پیری درجہ دیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پیر پندیات جوان مردی، لیکن اس کتاب کو پیری درجہ ملا وہ فرمان ہے مولانا امام مستنصر باللہ کے۔ امام مستنصر باللہ دو ہوئے، یہ امام مستنصر باللہ سیکنڈ کا فرمان ہے۔ ان فرمانوں کو پیر کا درجہ دیا۔ بھلا پیر کون ہوتا ہے؟ پیر صدر دین فرمایا پیر تیجے صاحب تھاپیا، پیر تیجے صاحب تھاپیا، یعنی وہی پیر بن سکتا ہے جس کو مولا اپوائنٹ کرے۔ پیر اگر گزر جائے تو اپنے بیٹے کو پیر نہیں بنا سکتا، امام اپنے بیٹے کو امام بناتا ہے، لیکن پیر اپنے بیٹے کو پیراپن اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، وہ امام کا حکم کا محتاج ہے۔ تو امام ہے وہ پیری جامہ دیتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جب میں ہسٹری کے اوپر آؤں گا کہ یہ پندیات جامع مردی کس طرح بنی، تو اس وقت ہندوستان کے اندر کوئی پیر نہیں تھا۔ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ، اس کے بعد پیر امام حسن۔ اس کے لیے ہی ہم امام حسن کو امام کی پٹھیوں کے اندر نہیں لیتے، تو ہم اس کا امام نام اس لیے کہتے ہیں، پیر کا جو لفظ ہے وہ پرشین ہے۔ سنسکرت کے اندر یا ہندوستانی بھاشا کے اندر ہم اس کو گرو کہتے ہیں، ستگرو کہتے ہیں، پرشین میں پیر کہتے ہیں، اور عربک کے اندر امام مستعودہ کہتے ہیں۔ امام مستعودہ کا مطلب پیر، اور امام مستقر کا مطلب امام حاضر امام، جس کو ہم شاہ کہتے ہیں۔ امام حسن جو تھے وہ امام مستعودہ تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر صرف عرب لوگ ہی اسماعیلی تھے، اور ابھی تک اسماعیلی مذہب ایران میں نہیں آیا تھا، تو پیر کا نام نہیں تھا، امام کہتے تھے۔ اس کے لیے امام حسن کو بھی امام کہتے ہیں اور امام حسین کو بھی امام کہتے ہیں، لیکن امام حسین شاہ تھے، امام حسن پیر تھے۔ پیر امام حسن، اور پیر امام حسن کے فرزند تھے پیر قاسم شاہ، جو 17 برس کی عمر کے اندر کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ ان کے فرزند تھے امام، ان کے ایک دوسرے بھائی تھے امام حسین کے، امام حسین علیہ السلام کے، یعنی پیر قاسم شاہ کے کزن، ان کا نام تھا پیر جعفر شاہ۔ یہ جو پیر جعفر شاہ تھے چوتھے پیر، وہ مولانا امام حسین کے فرزند تھے۔ اس کے بعد پیری جوما امام زین العابدین کے پاس بھی رہا اور امامت کا جوما بھی رہا۔ امام محمد باقر جب کبھی تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کو پیری جوما نہیں ملا، لیکن امام محمد باقر کے جو چھوٹے بڑے فرزند تھے جعفر صادق، عمر چھوٹی تھی، 16 برس کی عمر میں ان کے دادا نے، یعنی امام زین العابدین، امام محمد باقر کو جوما نہیں ملا پیر کا، لیکن امام زین العابدین دادا نے پیر امیر احمد کا لقب دے کے جعفر صادق علیہ السلام کو پیری جوما دیا۔ تو 5ویں پیر پٹھیوں کے اندر نام ہے پیر امیر احمد۔ یہ جو پیر امیر احمد جو ہے یہ امام جعفر صادق کا لقب ہے۔ ایسے بہت سے پیر ہیں جن کے ڈبل نام ہے، جیسے کہ پیر شہاب الدین شاہ، ان کا نام پیر آغا شاہ خلیل اللہ ہے۔ تو 5ویں پیر ہمارے چھوٹے پیر جعفر صادق تھے۔ 7ویں پیر نور الدین تھے۔ یہ نور الدین امام جعفر صادق کے چھوٹے فرزند تھے۔ مولانا امام جعفر صادق کے سب سے پہلے بڑے فرزند امام اسماعیل تھے، اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا نور الدین۔ یہ جو نور الدین ہیں جن کا نام اصل میں محمد تھا، نور الدین یعنی دین کا نور، ان کو امام کی طرف سے لقب ملا۔ تو اس امام کی نسل میں سے، امام جعفر صادق کی نسل میں سے بہت سے پیر ہوئے، جو پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین کی نسل چلی۔ پیر نور الدین، ان کا ایک فرزند
یہ جو پیر نور الدین ہیں، میں نے آپ کو کہا ان کا نام تھا محمد. یہ محمد حضرت مولانا اسماعیل کے فرزند تھے، یعنی محمد بن اسماعیل کا نام تھا نور الدین. محمد بن اسماعیل پیر بھی تھے اور بعد میں امام بنے. اور جب امام محمد بن اسماعیل امامت کی گادی کے اوپر آئے اپنے باپ اسماعیل کے بعد، تو ان کا ایک فرزند تھا، ان کا نام تھا امام الدین. مگر یہ امام الدین سید امام الدین پیر حسن کبیر دین کے فرزند نہیں. یہ امام الدین اس زمانے کے اندر تھے کہ جب امامت کا جومہ امام محمد بن اسماعیل کے پاس تھا اور وہ ہندوستان میں کبھی نہیں آئے. 8ویں پیر تھے. 9ویں پیر ابھی ونش پرمپرا پیراتن اترتی ہے، لیکن اماموں کے حکم سے یہ لوگ پیر بنتے تھے. پیر امام الدین، پیر محمد منصور، پیر غالب الدین، پیر عبد المجید، پیر مستنصر باللہ، پیر احمد ہادی، پیر ہاشم شاہ، پیر محمود شاہ. یہ جو محمود شاہ نور الدین ستگر نور تھے، ان کا نمبر 15ویں پیر پہ آتا ہے. پیر ستگر نور کا جو نام تھا تو وہ محمد نور الدین تھا. انہوں نے ہندوستان کے اندر آ کے تو اپنا نام بدلا. ہندوستان میں سب سے پہلے جو پیر آئے تو پیر ستگر نور تھے، جن کا نام محمد نور الدین تھا. اس وقت امام مستنصر باللہ اول کا زمانہ تھا. خلافت تھی اسماعیلی ایجپٹ کے اندر. ہندوستان کے اندر امام کو اسپت پنتھ کا پھیلاوا کرنا تھا. امام مستنصر باللہ نے پیر نور الدین کو کیرو سے ہندوستان بھیجا. کیرو کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پیر ستگر نور ہندوستان میں آئے. اور سورت اس وقت سب سے بڑا بندر تھا، پورٹ تھی. سورت اترے. سورت گجرات کی پورٹ ہے. پیر ستگر نور ادھر ٹھہرے، کچھ لوگوں کے حالات وغیرہ دیکھے. ہندوستانی ڈریس پہنا، ماتھے پہ تلک لگایا اور زمانہ سوسائٹی دیکھ کے انہوں نے اپنا نام ستگر نور رکھا. نور الدین لقب تھا، محمد نام تھا، نام رکھا ستگر نور. بڑے خوبصورت تھے، بڑی داڑھی تھی. ان کی ایک امیجنری فوٹو نوساری کے اندر ہے. یہ ستگر نور سورت ضلع میں گھومتے رہے اور نوساری گام کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. یہاں سے پھر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. 3 مہینے کے اندر گجراتی اور مراٹھی سیکھی انہوں نے، اور انہوں نے دعوت کا کام سب سے پہلے اس طرح سے کیا کہ سورت کا اور اس تمام ضلع کا ایک راجا تھا، سدھ راج. ہسٹری کے اندر 3-4 سدھ راج ہوئے ہیں. باپ کے بعد اس کے جو بیٹا اور پوترا، ان کا لقب بھی سدھ راج تھا. مگر یہ سدھ راج جس کا میں ذکر کرتا ہوں یہ 3rd سدھ راج ہے. سدھ راج کی ایک لڑکی تھی. وہ لڑکی بہت ہی مذہب پرست تھی. اس کی عمر اس زمانے کے حساب سے کافی بڑی ہو گئی. وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ 14 سال کی عمر میں لڑکی کو بیاہ دیتے تھے. لیکن یہ لڑکی کچھ 20 برس کی ہو گئی. باپ بہت اس کو کہے، ماں بھی کہے، مگر یہ شادی کرنے کو تیار نہیں تھی. ہر وقت وہ ہمہ وقت وہ اپنی پوجا پاٹ کے اندر رہتی تھی. نوساری کے باہر ایک بہت بڑا مندر تھا گنیش کا. یہ لڑکی ہمیشہ ادھر آ کے اپنی پوجا پاٹ کرتی تھی. اس کا نام تھا پالندے. ورت رکھتی تھی چاند رات کے دن اور 12 پوہری ورت رکھتی تھی. 12 پوہر کا مطلب 36 آورز. 8 پوہر کا 24 گھنٹہ ہوتا ہے. تو پھر یہ ورت چھوڑنے کے لیے ہرن کا گوشت کھاتی تھی. اپنے ہاتھ سے ہرن کا گوشت پکا کے کھاتی تھی. آپ کو یہ واقعہ پڑھنا ہے تو یہی یہ جو ویواہ کا گینان ہے نا پیر حسن کبیر دین کا، میں نے آپ کو کہا پری برہمور نے پوجو، یہ لگ بھگ 50 پاٹ کا یہ سارا گینان آپ پڑھو تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. ہرن مار کے آتے تھے، اپنے ہاتھ سے پکا کے خود کھاتی تھی، روزہ توڑتی تھی. مگر کبھی پہلے جاوے مندر میں
اور وہاں اپنی پوجا پاٹ کر کے پھر گھر پہ آ کے تو ہرن کا گوشت اپنے ہاتھ سے پکاؤ اور اپنا روزہ کھولے. تو اسی طرح سے مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے آئی, باہر پہرا لگا دیا کہ کوئی مرد اندر نہ آوے. پھر سدگرو نور اس مندر کے اندر مورتی کے پیچھے اندھیرا تھا, وہاں کونے کے اندر بیٹھے تھے. اور جب رانی کے آنے کا وقت ہوا, یہ کماری کے آنے کا, اور پہرے وغیرہ بچھائے گئے, اندر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, پجاری آتا جاتا ہے, لیکن پیر کے اوپر اس کی نظر پڑتی نہیں, پیر بیٹھے رہے. اس نے آ کے جو کچھ بھی پجاری نے دعا وغیرہ مانگنی تھی اپنے بھجن کیرتن کیا, اور بعد میں ایک لڈو نکال کے تو رانی نے اس مورتی کے منہ کے اندر رکھا کہ ہے مہاراج بھوجن کھاؤ, ابھی مورتی تھوڑا بھوجن کھائے گی. تو پھر سدگرو نور کونے سے بولے, یہ پتھر کا دیو کیا کھائے گا, سچے دیو کو کھلاؤ. ایک مرد کی آواز گجراتی زبان کے اندر. رانی حیران ہوئی. پجاری کو تو گولی لگی کہ یہ مرد اندر گھس آیا, راجا میرے کو مار ڈالے گا, کہ میری لڑکی آئی تو مرد کیسے آیا. دیکھا تو کونے کے اندر پیر بیٹھے تھے. رانی نزدیک گئی, راجا کے اور دوسری جو داسیاں وغیرہ تھی اس کے ساتھ دیوے بتیاں لے کے آئیں, تو پیر کا چہرہ دیکھ کے رانی مبہوت ہو گئی, حیران ہو گئی. ایسا نورانی چہرہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک لڈو نکالا, پیر کے منہ میں ڈالا, پیر کھا گئے. سچا دیو تھا نا. گھٹنوں کے اوپر نیچے بیٹھ گئی, تھالا سامنے رکھا, پیر نے پیٹ بھر کے مٹھائی کھائی, پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے. نمن کیا, پیر نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. پجاری تو دھواں کنواں, کیونکہ یہ سارا کیا. پیر نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. پجاری تو دھواں کنواں, کیونکہ یہ سارا مٹھائی تو پجاری کھاتا تھا نا. اب آج تو اس کو ملی نہیں, آج پیر کھا گیا. بڑی گڑبڑ کرنے لگا. رانی پالندے نے کہا بالکل نہیں, گڑبڑ مت کرو, یہ سچا دیو ہے. گھر گئی, باپ کو کہتی ہے ابا میرا مرد آ گیا, میرا مالک آ گیا, میرا سوامی آ گیا, میری شادی کرو اس کے ساتھ. وہ روز اس کو کہتے تھے شادی کر شادی کر, لیکن مانتی نہیں تھی. آج جب اس نے خود نے کہا تو راجا تو بہت خوش ہوا, فوراً رانی کو بلایا. ماں باپ بڑے راضی ہوئے کہ پالندے تو راضی ہو گئی. اتنی دیر میں پجاری بھی آیا شکایت کرنے کے لیے. اب جب پجاری نے شکایت کی تو یہاں تو ایک واتاورن بدل گیا. راجا کو کہتی ہے, بیٹی کہتی ہے میں مر جاؤں گی لیکن کسی اور مرد کے ساتھ شادی نہیں کروں گی, یہی میرا پتی ہے, یہی میرا خدا ہے, سب کچھ ہے. لڑکی ایک ہی تھی, ضد دیکھ کے کہتا تھا چلو ہم دیکھے تو صحیح. پجاری ساتھ آیا کہ سدگرو نور بیٹھے تھے. پھر ایک یوگی آیا, پنڈت آئے, یہ آئے وہ آئے. میں ساری کہانی سناؤں گا, بہت وقت نکل جائے گا. موڑ یہ کہ وہ سب لوگ ہار گئے اور پھر سدگرو نور کے ساتھ رانی پالندے کی شادی ہوئی. راجا سدھ راج اسماعیلی ہوا. پھر سدگرو نور نے بہت کام کیے, بہت گنان فرمائے. ہندوستان کے ساؤتھ اور سینٹرل ایریا میں بہت گھومے. پھر سدگرو نور نے ادھر نوساری کے اندر وفات پائی. امام مستنصر باللہ کی وفات سے ایک مہینہ پہلا پھر سدگرو نور ہندوستان کے اندر نوساری میں گزر گئے اور یہیں ان کو دفن کیا گیا. مولانا امام مستنصر باللہ نے پھر سدگرو نور کے فرزند جو کیرو کے اندر تھے, ان کا نام تھا پیر محمود شاہ, ان کو پیری جوما دیا. ہم کو ہسٹری میں سے پتہ نہیں لگ سکا. میں نے بہت کوشش کی کہ رانی پالندے کے پیٹ سے پھر سدگرو نور کو کوئی بچہ اولاد تھی کہ نہیں, اس کا کوئی بھی ابھی تک ریسرچ میں ایویڈنس نہ مل سکا. ہو سکتا ہے اولاد نہ بھی ہو. 70 میں پیر
पीर मुहिबुद्दीन जो पीर सदगुर नूर के पोतरे थे, और उनके फर्जंद पीर खालिकुद्दीन, उनके बेटे पीर अब्दुल मोमिनीन, उसके बेटे पीर सलामुद्दीन, उनके बेटे पीर सोलेदीन, उनके बेटे पीर सालेदीन, उनके बेटे पीर शमसुद्दीन। अभी जो पीर सोलेदीन है हमारे 21वें पीर, ये तबरेज से निकल के जो ईरान के अंदर आलमूत से ऊपर है और इधर हेरात में आए थे। हेरात उस जमाने के अंदर ईरान में था, आजकल हेरात अफगानिस्तान में है। तो पीर सोलेदीन जो पीर शमसुद्दीन हमारे पीर शमस के बाप के बाप होते थे, उनके पास अजमेर के मुअय्यिनुद्दीन चिश्ती 4 बरस शागिर्दी के लिए हिंदुस्तान के गए। ये जो ख्वाजा अजमेरी मुअय्यिनुद्दीन चिश्ती है, जिसकी बड़ी धूमधाम है हिंदुस्तान के अंदर, वो हमारे पीर सोलेदीन के शागिर्द थे। पीर शमसुद्दीन जिनकी उम्र 240 बरस की हुई, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत काम किए, बहुत काम किए। इन्होंने 5 लाख